الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عرفان اللہ رحمانی۔ امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ رحمانی آفیشیل چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 21 میں ضمائر کی تفصیل کے حوالے سے ہے کہ اس سبق میں آپ لوگوں کو جو ضمائر میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے وہ آپ لوگ کو ترتیب کے ساتھ پڑھاؤں گا اور انشاءاللہ سبق نمبر 22 میں اس کی مکمل وضاحت کروں گا، لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلو چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ جی دوستو، آج کا سبق نمبر 21 میں ہمارا ٹاپک ہے ضمائر کی تفصیل۔ میں نے آپ لوگوں کو سبق نمبر 20 میں ضمائر کے حوالے سے بتایا اور ان کی قسمیں بتائی۔ آج میں وہ تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نہائی اہم سبق ہے، اس کو یاد بھی کریں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مرفوعات کی قسمیں ہیں اس میں مرفوع متصل اور مرفوع منفصل ہیں۔ تو مرفوع متصل کے جو صیغے ہیں یعنی کہ ضمائر جو ہیں وہ ہیں ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، اور اسی طرح ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا۔ اب یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 14 صیغے بیان کے، اس میں آپ لوگوں کو ضمائر بتاتا ہوں۔ جس طرح میرے پاس سب سے پہلے ضربہ ہے۔ ضربہ، ضربہ یہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے ہوا، لفظی ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے۔ ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، تو اب یہاں ضربہ کا معنی ہے مارنا اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ضربہ مارا اس ایک مرد نے، تو لفظ ضربہ میں ہوا جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا ہمارے پاس ہے ضربہ۔ ضربہ جو ہے یہ اس کا معنی ہے مارا، ضربا ان دو مردوں نے، تو ضربہ میں جو ضمیر ہے وہ ہے الف، یعنی جو واضح نظر آ رہا ہے، پوشیدہ نہیں ہے، الف تثنیہ ہے۔ اور یہ جو صیغے ہیں ضربہ، ضربا، ضربو، یہ غائب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ضمیر وہ ہے جو کیا کرے، غائب یا متکلم یا مخاطب کو بتائیں، تو یہاں پر یہ غائب کو بتا رہا ہے کہ ضربہ میں ہوا ضمیر اور ضربہ میں الف تثنیہ ہے، یعنی دو مردوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ضربو کا معنی ہے مارا ان سب مردوں نے، یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس میں جو ضمیر ہے وہ واو ہے جو جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ضربا، ضربا، ضربو۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ہے ضربت، یہ ضربت، ضربتا، ضربنا اور ضرب، ضربا، ضربو، اس میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ یہ جو ضرب، ضربا، ضربو ہے یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ضربت، ضربتا، ضربنا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ضمائر ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہیں، کیونکہ ضربت اس کا بھی معنی ہے مارا اس ایک عورت نے، مارا اس ایک عورت نے، تو یہ جو اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے ہی ضمیر اور وہ پوشیدہ ہے۔ ضربہ میں ہوا ضمیر تھا جو پوشیدہ تھا غائب کے لیے، اس میں ہی ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح ضربتا، اس میں اس کا معنی ہے مارا ان دو عورتوں نے، اور اس میں بھی الف تثنیہ ضمیر ہے، اور ضربنا کا معنی ہے مارا ان سب عورتوں نے، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے نون
جو جمع مؤنث ہیں، اور ضربنا جمع مؤنث کا جو نون ہے یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو 6 صیغے ہمارے پاس ہوئے یہ استعمال ہوتے ہیں غائب کے لیے اور مذکر اور مؤنث کے لیے میں نے بتا دیا۔ اسی طرح جو نیچے ہے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتا کا معنی ہے مارا تو ایک مرد نے۔ دیکھو ضربتا، ضربتما، ضربتم یہ مخاطب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کے جو ضمائر ہیں نا مخاطب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلے 3 ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں مذکر کے لیے، مخاطب مذکر کے لیے، اور جو ضربتی، ضربتما، ضربتن ہے یہ جو 3 ہیں یہ مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ضربتا میں کا معنی ہے مارا تو ایک مرد نے، اس میں تا جو ہے یہ مفتوح ہے، جو ضمیر ہے نا ضمیر تا ہے اور وہ کیا ہے تا مفتوح ہے۔ ضربتما، ضربتما کا معنی ہے مارا تم 2 مردوں نے، مارا تم 2 مردوں نے، تو اس میں تما جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ضربتم اس کا معنی ہے مارا تم سب مردوں نے، اور اس میں تم جو ہے یہ کیا ہے یہ ضمیر ہے جو جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ضربتی کا معنی ہے مارا تو ایک عورت نے، اس میں تا مکسور ہے، اوپر والے میں تا ضربت میں تا مفتوح تا جو مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ تا مکسور ہے جو مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ضربتما مارا تم 2 عورتوں نے، اس میں تما ضمیر ہیں، دونوں اوپر والے کا تما، دونوں کو تما ایک جیسا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ مذکر تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے مخاطب کے لیے، اور یہ مؤنث مخاطب تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ضربتن مارا تم سب عورتوں نے، اس میں لفظ جو تنہ ہے یہ کیا ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو آخری 2 لفظ ہمارے پاس ہیں وہ ہے ضربتو، ضربنا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا نا کہ ضمیر جو ہے ضمائر جو ہے یہ کس کی وضاحت کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے غائب، مخاطب یا متکلم۔ تو یہ متکلم کی باری ہے۔ ضربتو مارا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، جو ضربتو ہے نا یہ دونوں، یہ جو متکلم ہے دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عورت تثنیہ کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اس میں تا مضموم ہے، تا میں نے آپ کا تا مضموم ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس کو مضموم کہتے ہیں، مرفوع بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور ضربنا مارا ہم 2 مردوں 2 عورتوں نے، یا سب مردوں سب عورتوں نے۔ ضربنا جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اور تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جمع مذکر اور مؤنث بھی دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں لفظ نا ضمیر ہے جو جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئے جو 14 صیغے میں نے آپ لوگوں کو بتائے، یہ جو ہے نا یہ مرفوع متصل کے ہیں، اور جو مرفوع منفصل کے جو 14 صیغے میں آپ کو اس کی پک بھی میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پر دیا ہے، یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو لفظ معنی اور وضاحت اس کے بتائے ہیں، اس میں ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ وہ ضمائر ہیں، اس کے لیے کسی فعل وغیرہ کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ آپ فعل کے بغیر بھی اس کو ذکر کریں، فعل کے بغیر ذکر کریں گے تو اس طرح ذکر کریں گے۔ جیسے اگر آپ نے کسی غائب کے لیے اشارہ کرنا ہے تو آپ کسی فعل کے بغیر اس کی طرف اشارہ کریں گے تو آپ اس کے لیے ہوا استعمال کریں گے، کیونکہ یہ ہوا جو ہے یہ فعل کے اندر یہ پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ الگ ذکر کیا جائے تو یہ پھر مکمل لفظ آئے گا ہوا، اور وہ پوشیدہ نہیں ہوتا بلکہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہوا اس کا معنی ہے وہ ایک مرد واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ہما وہ 2 مرد، اس میں یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ خود جو ہے یہ ضمائر ہے مکمل طور پر۔ ہم وہ سب مرد، یعنی ہوا، ہما، ہم یہ تینوں غائب کے لیے لیکن مذکر غائب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہوا واحد، ہما تثنیہ اور ہم جمع کے لیے۔ اسی طرح ہیا، ہما، ہن، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔
اب ان کا فعل ذکر نہیں کیا کہ ان لوگوں نے کیا، کہ بس صرف اشارہ ہے. تو ہیا وہ ایک عورت، یہ بھی واحد مؤنث غائب کے لیے، ہما وہ دو عورتیں تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، اور ہنہ وہ سب عورتیں یہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح انتا، انتما، انتم یہ مخاطب کے لیے یہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں. انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد. تو انتا واحد مذکر حاضر کے لیے، اور انتما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور انتم جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح جو انتی، انتما، انتن ہے، یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ بھی مخاطب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں. تو انتی یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے، انتما تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، انتن یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح انا اور نحنو، انا جو ہے یہ میں ایک مرد یا ایک عورت، واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انا عورت بھی اگر کہیں نا انا، تو اپنی طرف اگر اشارہ کر رہا ہوں، انا ابن آدم، میں ابن آدم ہوں مثال کے طور پر، تو عورت بھی کہے گی انا اور مرد بھی کہہ سکتا ہے انا، دونوں لفظ انا کے ساتھ اپنی طرف اشارہ کر سکتے ہیں. اسی طرح نحنو یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نحنو ہم دو مرد دو عورتیں، یا سب مرد سب عورتیں، یعنی یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور تثنیہ و جمع متکلم مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آج جو ہم نے آپ لوگوں کو مرفوع متصل اور مرفوع منفصل کے ضمائر سمجھایا اور ان کے صیغے بھی بتائیں، لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ سبق نمبر 22 میں آپ لوگوں کو منصوب متصل، منصوب منفصل ان کے صیغے بتائیں گے اور ان کے ضمائر بتائیں گے، اسی طرح مجرور کا بھی. اور انشاءاللہ وہ ہمارا آخری سبق ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نحو کی طرف جائیں گے اور نحو شروع کریں گے. لیکن کوشش کریں کہ یہ جو ضمائر میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے اور جو آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ پر نظر آ رہے ہیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ اس کے یاد کیے بغیر آپ آگے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ یاد کریں. تب کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. السلام علیکم.